बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सबक नंबर 20 कहा इकबाल ने। ये हमारे पास पेज नंबर 138 पर है और आप सब बच्चे अपना पेज नंबर खोल लीजिए। पेज नंबर 139 सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर आपके साथ इसका मैं एक्सरसाइज का सोल्यूशन मस्ट शेयर करूँगी। ठीक है, तो आज ये कहा इकबाल ने। ठीक है, मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने। शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। कौम के बच्चों को दी क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को क्या आगाह इनके फ़र्ज से, इनकी मंजिल का दिया इनको पता इकबाल ने। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बग़ैर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कहा इकबाल ने। हैं मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। ठीक है, ये आपके पास ये नज़म है और उसके बाद इसकी आपको पता है क्लास 5 के अंदर आप लोगों ने पीछे भी किया होगा कि तशरीहात होती हैं। तो अच्छा याद रखिएगा कि दो मिसरों पर ये एक मिसरा है, मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग मिसरा कहेंगे। और दो या दो से ज़्यादा मिसरों पर मबनी बंद कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ बंद की तशरीहात शेयर करूँगी। यानी कि मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने। शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। कौम के बच्चों को दी क्या दुआ इकबाल ने। अब देखिए यहाँ पर 4 मिसरे हैं, तो इस वजह से इसको बंद कहेंगे। तो 4 मिसरों पर मबनी, 2 या 2 से ज़्यादा मिसरों पर मबनी बंद होता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हवाले के ऊपर। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हवाला। नज़म का नाम क्या है? कहा इकबाल ने। और शायर का नाम क्या है? क़य्यूम नज़ीर। अब आ जाते हैं इसकी तशरीह पर। इस बंद में शायर इल्लामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि इल्लामा इकबाल ने अपनी कौम के बच्चों को दुआ देते हुए कहा है कि आप लोग इल्म हासिल करें और ख़ूब मेहनत करें ताकि मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। इल्लामा इकबाल ही वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया और अपनी मिल्लत के बच्चों में अपने मकसद को हासिल करने की जुस्तजू पैदा की। ठीक है जी, ये बंद नंबर 1 की तशरीह है। अब आ जाते हैं बंद नंबर 2 पर। नौजवानों को किया आगाह इनके फ़र्ज से, इनकी मंजिल का दिया इनको पता इकबाल ने। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बग़ैर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा इकबाल ने। ठीक है जी, वेट, हाँ जी, यहाँ पर ठीक है जी। अब आ जाते हैं हवाला। नज़म का नाम पहले लिखेंगे तो सबसे पहले नज़म कहाँ से लिखी? कहा इकबाल ने। शायर का नाम क़य्यूम नज़ीर, पता मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था। अब आ जाते हैं इसकी तशरीह के ऊपर। इस बंद में शायर कहते हैं कि इल्लामा इकबाल ने अपनी कौम के नौजवानों को ख्वाब गफलत से जगाया और इन्हें इनके फ़र्ज से आगाह किया और ये बताया कि अपना वतन हासिल करने के लिए इन्हें दिन रात मेहनत करनी है, तब ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इल्लामा इकबाल ने बताया कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तभी अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ही होगी इसकी तशरीह, बंद नंबर 2 की भी तशरीह। अब आ जाते हैं बंद नंबर 3 के ऊपर। है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। हवाला। नज़म का नाम कहा इकबाल ने। शायर का नाम क़य्यूम नज़ीर। तशरीह। इस बंद में शायर कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौम हैं, अलग ही मुल्क हैं, इसलिए मुल्क ऐसा बनाओ जिसकी बुनियाद इस्लाम पर हो। ठीक है, ये इसका छोटी सी तशरीह है। ठीक है ना।
اب آ جاتے ہیں، یہاں پر ہوا ہمارا تشریحات ختم. اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 140 پر آ جائیے، 140 پر آ جائیے، اور یہاں پر سب سے پہلے آ جاتے ہیں نئے الفاظ. نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی: ملت، قوم، آگاہ کرنا، بتا دینا، برملا، کلم کلا، یا پھر منہ پر، برملا منہ پر، کلم کلا، چرچا، شہرت، منزل، جگہ، اساس، بنیاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پر. کالم الف اور کالم بے سے ملا کر شعر مکمل کرے. رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے انسان کی ہے مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے. مشورہ اہل وطن کو پھر دیا اقبال نے. شاعروں نے کب کہا تھا جو کہا اقبال نے. اپنے خطبے میں یہ کہا یہ برملا اقبال نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کے پر. حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بیان اور ان سے متعلقہ مصرے بھی. یہاں پر جو حروف ہے اس پہلے والے حروف سے بنتا ہے ملت. ملک و ملت کا بہت چرچا کیا اقبال نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا والا ہے بچوں. قوم کے بچوں کو دی کیا دعا اقبال نے. فرض، جو نوجوانوں کو کیا آگاہ ان کے فرض سے. منزل، ان کی منزل کا دیا ان کو پتہ اقبال نے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 4 پر. دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے. پہلا ہے جی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس بات پر چرچا کیا؟ تو اس کا آنسر جی ہمارے پاس علامہ اقبال نے ملک و ملت کا چرچا کیا. دوسرا ہے علامہ اقبال نے بچوں کو کیا دعا دی؟ علامہ اقبال نے بچوں کو خوش رہنے، لکھنے، خدمت کرنے اور آگے بڑھنے کی دعا دی. پیغمبر کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی خدا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ بتا دیتی ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی خدا کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دیے ہوئے مصرے کو بتائیں. یعنی کہ اس کی آپ لوگوں کو وضاحت کرنی ہے. ملک ایک ایسا بناؤ دین ہو جس کی اساس. اس کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا ملک بناؤ جس کی بنیاد دین اسلام پر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ تو اس کے اندر آپ صرف ان کے احسانات لکھ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں علیحدہ وطن حاصل کرنے کی ہمارے اندر جستجو پیدا کی. یہ سب سے بڑا احسان ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ یہ والا آنسر آپ لوگ لکھ دیجیے کہ انہوں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک جستجو پیدا کی کہ ہم ایک علیحدہ وطن حاصل کریں. پھر آ جاتے ہیں لفظوں کا کھیل. دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بھوجیں اور دی ہوئی جگہوں پر جگہ میں لکھیں. بانی پاکستان، قائد اعظم، شہدائے ملت، لیاقت علی خان، علی گڑھ تحریک سے سید احمد خان، بابا اردو مولوی عبدالحق، مادر ملت فاطمہ جینا اور شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں پیج پر. نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس قواعد ہیں. اس کے اندر آپ لوگوں نے الفاظ کو درست کر کے لکھنا ہے، تبدیلیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اس والے کے اندر آ جاتے ہیں یہ والا جو ورڈ ہے اس کے اندر آپ لوگ ہوں گے انوکھا. ٹھیک ہے. پلات کا قلعہ انوکھا طرز تعمیر کا شاہکار ہے. آزادی حاصل کرنے کے لیے سفر نہایت مشکل تھا. برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا خیال سب سے پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کوشش کی. ہمارا جھنڈا ہماری قومی شناخت ہے. باغ میں دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں دیے ہوئے الفاظ کو الفبائی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کریں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس الفبائی ترتیب ہے بڑھائی، حلقہ، اس کے بعد تیسرا دربان، فکر، پھر قربان اور پھر مشترک. یہ جی اسی کیا ہے، یہ اس کی الفبائی ترتیب آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ کے اوپر. تو اس کے دیے ہوئے اشعار کی درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں. بعض بتائیں کہ ان اشعار میں قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. آپ نے ان کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو اس پاک وطن کا تو رہنما ہے اور بھی رہبر
تو ان سے بڑا ہے، ان سب سے بڑا ہے ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ باطل کے مقابل کس شان سے لے آیا، کافر کو پچھاڑا، غاصب کو گرایا، اے مرد مجاہد اللہ رہے دم خم، اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کچھ، جیسے آپ کو پڑھائی تھی کچھ نیا لکھیں، اس کے اندر بچوں کے لیے اقبال کی نظمیں کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ علامہ اقبال کے اوپر آپ نے ان کے نظموں کے موضوع پر 10 سطریں لکھنی ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے معمار ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت دلچسپ، آسان اور سبق آموز نظمیں لکھیں، جس میں بچے کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، پرندے کی فریاد اور بچہ اور جگنو وغیرہ شامل ہیں۔ ان نظموں میں بچوں کے لیے خاص نصیحت کی گئی ہے اور ان کی فرضیت سے بچوں کو کی تلقین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر وہ ہوتا ہے ہماری جو نظم تھی کہا اقبال نے ختم۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز ساری نوٹ کر لی ہوگی۔ اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے جی میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔